دیتا ہے. ارے مولانا بیٹے پوچھئے تو سورہ سات سے یہی تو کہا جب آخری خطبہ دیا حسین نے. کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اپنے لشکر والوں سے کہتے خاموش ہو جائے. غور کیجئے گا, اپنے لشکر والوں سے کہتے خاموش ہو جائے. عمر سعد نے آواز دی, لشکر خاموش ہو گیا. امام نے کہا اپنے لشکر کے جانوروں سے کہتے. دیکھیں میں شاہ سمجھا رہا ہوں, اپنے لشکر کے جانوروں سے کہتے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے لشکر کے جانوروں سے کہتے کہ وہ بھی خاموش ہو جائے. کہتا ہے فرزند رسول یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ارے کیا سنیں آپ, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. امام نے کہا دیکھ شاہ کے اختیار, ادھر امام نے انگلی پھیرائی. ارے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو. اور سمٹ آئیے تھوڑا تھوڑا, ایک باوان بلند پڑھتے صلوات محمد والے محمد. تو خواجہ نے پہچانا کہ حسین کون ہے. اور کیجئے گا, خواجہ نے پہچانا. اب خواجہ کے در پہ جھکنے والے غور کریں کہ خواجہ نے یوں ہی نہیں کہا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کچھ دیکھا ہے. آپ غور کریں گے, جناب اسماعیل اگر ایڑیاں رگڑ دے تو پانی نکل آئے, اور وہ پانی کے طرح متبرک ہو جائے. نہیں غور کر رہے ہیں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ پانی اتنا متبرک ہو جائے کہ ہر کوئی اسے پینا چاہے, ہر کوئی اسے پینا چاہے. اسماعیل میں اور حسین میں بڑا فرق ہے. دلیل دیکھیے گا, اسماعیل میں اور حسین میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی, پانی نکلا. حسین نے ٹھوکر ماری, پانی نکلا. ایڑیاں رگڑنا مجبوری کی علامت, ٹھوکر مارنا اختیار کی علامت. نہیں غور کیا آپ نے, پانی کو ایڑیوں سے نکال دینا یہ مجبوری کی علامت ہے. اگر اختیار ہوتا تو ماں کو دوڑنا نہ پڑتا. یہ ماں دوڑ رہی ہے, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. اگر زمزم نکل آئے تو اتنا متبرک کہ ہر کوئی پیے. اور اگر ہم خون حسین جس مٹی میں شامل ہے, ارے کیا سن رہے ہیں آپ, خون حسین جس مٹی میں شامل ہے, اگر اسے تبرکن سجدہ گاہ بنا لے, اگر اسے تبرکن سجدہ گاہ بنا لے تو یہ کیا ہے. اب جملہ سنیں, سمجھنا آپ کا کام. جسے بھی اگر کوئی بات پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھیں بات درمیان میں آئی, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور ہمارے بچوں سے, ہمارے نوجوانوں سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا, تو اس نے دلیل دی. وہ دلیل مجھے آپ کے حوالے نہیں کرنا ہے. اس نے صرف اتنا کہا ماں منا کا انتسجد لما خلقت لہ. اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا, تو اس نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. بھائی بات مٹی کی تھی نا, ذہنوں میں رکھیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں. بات مٹی کی کہی اس نے کہ مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے کیا کہا, مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس نے سجدہ کتنا کیا. ابلیس نے, اگر ایک روایت کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے, ویسے اختلاف بہت ہے, 650 برس تک زمین پر اللہ کا سجدہ کرتا رہا. اور اس کی 2 رکعت نماز 4 برس میں ختم ہوتی تھی. آج کا مسلمان تو 4 منٹ میں ختم کر دیتا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی اگر فاض پڑھنے والا ہے. 2 رکعت نماز 4 برس میں, سجدہ اس نے مٹی میں کیا. میں اس سے ایک ہی سوال کروں گا,
تو خدا کا دشمن ہے، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو میرا بھی دشمن ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ اگر مٹی پر تو نے اعتراض کیا ہے تو مٹی پر تو سجدہ کرتا رہا. اور کیجیے گا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں بھائی، تو نے مٹی پر تو سجدہ کیا، 650 برس تک تو نے زمین کے اوپر سجدہ کیا، تو نے مٹی پر سجدہ کیا، تجھے اس وقت سجدے سے انکار نہیں ہوا. نہیں غور کر رہے، نہیں پہنچے آپ، لیکن میں وضاحت کروں. تو نے 650 برس تک سجدہ کیا، مٹی پر کرتا رہا، اعتراض نہیں کیا. اللہ نے کہا آدم کے آگے جھک، تو کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا چونکہ اسے مٹی سے بنایا. نہیں عزیزوں، بات مٹی کی نہیں تھی، بات اس کی تھی جو امر الہی تھا. ارے غور کرے، غور کرے، بات امر الہی کی تھی جو انوار آل محمد آدم کے پتلے میں آئے تو اس نے انکار کیا. اب جملہ سنے کہ مسئلہ مٹی کا نہیں ہے، مسئلہ خاک حسین کا اس لیے آتا ہے مسلمان ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر مٹی پر سجدہ تو کر لیتا ہے، ہر مٹی پر ہر جگہ سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں خاک شفا کی بات کی سجدہ نہیں کریں گے. کیوں؟ بات وہی تھی، بات مٹی کی نہیں تھی، وہاں نور آل محمد کی تھی یا خون حسین کی تھی. صلوات بولے محمد والے محمد. اس نے کہا کہ وہ سجدہ نہیں کرے. اگر مٹی ہی کا مسئلہ تھا تو اس سے پہلے بھی تو تم نے سجدہ کیا مٹی پہ. خدا کی قسم توجہ کیجیے. تو حسین کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. ادھر انگلی کا اشارہ کیا، فوج یزید کے جانور خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. اور ایسی خاموشی کہ مقبل نگال لکھتے ہیں کہ اگر ایک سوئی بھی گرائی جاتی کربلا کے میدان میں تو اس کی بھی آواز آتی کانوں تک. ایسا اختیار تھا حسین کا. یہ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے کہ جو اصل دین ہے. بھئی اگر یہ اصل دین نہ ہوتا، یہ اصل دین نہ ہوتا تو نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے. لیکن میں کہا نہیں کہہ رہا ہوں، حسین پشت نعرہ پر، نبی سجدے میں. لوگ کہتے ہیں کہ نواسا تھا، کھیلتا ہوا آیا، پشت پر سوار ہو گیا. اگر سوار ہو گیا تو چاہیے کیا تھا کہ نبی ارادہ کرتے، اشارہ کرتے، حسین اتر جاؤ. نہیں غور کر رہے ہیں. دیکھیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کو سمجھے خدا کی قسم، یہ حسین کی عزاداری کو دنیا معمولی نہ سمجھے. حسین پشت نانا پر ہیں، نبی سجدے میں تھا، حسین آئے. میں کہتا ہوں نبی کو خبر نہیں تھی. لوگوں کو جبریل کے آنے پر حیرت ہے، مجھے تو جبریل کے واپس جانے پر حیرت ہے. اب آپ سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کی مرضی. دنیا کو جبریل کے آنے پر حیرت، مجھے جبریل کے جانے پر حیرت. اے جبریل، بھائی طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ پشت پر آ جائے اور کوئی دیکھ رہا ہو تو ہونا کیا چاہیے؟ بھائی اس بچے کو ہٹا دو. یہی ہے نا. اگر میں نماز پڑھو یا آپ میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں غور کیجیے گا حسین کیا ہے. حسین کی عظمت کو سمجھے خدا کی قسم. دنیا پہچانے حسین کیا ہے. دنیا حسین کو نہیں سمجھتی. حسین کس منزلت کا مالک ہے. بھائی جبریل کو چاہیے تھا اگر آگے تھے تو حسین کو پکڑتے ہٹا دیتے، مگر ہٹایا نہیں، بلکہ رسول کو یہ کہہ کے گئے کہ جب تک حسین نہ اترے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب تک حسین نہ اترے سجدے کو طول دیتے رہتے. میں کہتا ہوں جب حسین آئے ہیں نانا کی پشت پر تو رسول کو خبر نہیں تھی.
ممکن ہے کہ ذہنوں میں یہ بات گھوم رہی ہو کہ اتنا بڑا رسول اعظم، خاتم النبیین، اللہ کا حبیب، نبیوں کا سردار، عالم الغیب کا مالک، اللہ کے کمال اور صفات کا مظہر، اسے خبر نہیں کہ حسین آئے؟ بھئی ہے نا ذہنوں میں آپ کے؟ لیکن ہے آپ کے ذہنوں میں کہ حسین آئے اور پیغمبر کو پتہ نہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دلیل دوں، یہ ہمارے جیسا انسان نہیں ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر دنیا نبی کو نبی سمجھ جاتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ اور دلیل دوں، میں نبی کی بات نہیں کرتا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آؤ ہماری مجلسوں میں بیٹھو، سنو کہ جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم علی کے ذریعے سے نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ارے اگر علی کے پیر میں تیر لگا ہو تو علی کے پیر سے تیر کھینچا جائے تو درد ہو کہ جب سجدے میں جائے تو تیر کھینچ لو۔ اس کے کیا معنی ہوئے کہ جب وہ سجدہ الہی میں جاتا ہے تو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، تو جب نفس رسول کا یہ علم ہے، جب نفس رسول کا یہ عالم ہے، تب رسول کا کیا علم ہوگا؟ صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ بھائی بول کر رہا بھائی، لیکن نبی کو اگر خبر ہوتی تو جبریل نے آ کے بتایا یا رسول اللہ مجھ پر حسین ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جبریل نے آ کے بتایا حسین ہے مجھ پر، اب تو نبی کو خبر ہو گئی نا، اب تو نبی کو خبر ہو گئی۔ نبی فرما رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خیال کیا ہے؟ مجھ پر حسین ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ نبی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہا ہے، فکروں میں کون ہے؟ خیالوں میں کون ہے؟ نبی کی فکروں اور خیالوں میں کون ہے؟ حسین ہے۔ اب جبریل نے آگاہ کر دیا۔ جبریل کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی آپ کو آگاہ کر دیا جائے کہ مجھ پر حسین ہے، جب تک نہ اترے، جب تک نہ اترے سجدے کو طول دیجئے۔ ارے جملہ کہے مسلمان کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان جرأت ہے تو کہے پیغمبر کی نماز نہیں ہوئی۔ ارے جب خیال میں حسین ہو اور پیغمبر کی نماز ہو جائے تو اگر ذکر حسین ہو رہا ہو تو مسلمان کی نماز کیوں بیکار ہوتی ہے؟ صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند سلوات۔ پشت پہ حسین، حسین ابن علی پشت پر ہے، سجدے کو طول دیا، پیغمبر سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی مومن نماز پڑھ رہا ہوں تو 3 بار کے بجائے اگر میں 5 بار کہہ دوں تو آپ اتنا ضرور سوچیں گے کہ آج مولانا کو کیا ہو گیا، سوچیں گے نا؟ تو 70 بار میں کیا ہوا ہوگا؟ ارے کیا سن رہے ہیں؟ اور تاریخ کا ایک چھوٹا سا جملہ، خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے کہ حسین گئے نانا کی پشت پر مگر اپنے چہرے کو قبلہ رخ نہیں رکھا، اپنے چہرے کو قبلہ رخ نہیں رکھا بلکہ پشت کو قبلہ رخ دیا۔ توجہ کیجیے گا، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے چہرے کو ادھر کیا جدھر سفید تھی۔ یا حسین آپ آئے تھے جیسے ویسے ہی بیٹھ جاتے، کہ اگر بیٹھ جاتا تو بعد میں یہ کہتے ہمیں کیا خبر، ہم تو پیچھے سے دیکھ رہے تھے کون بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا اب جو بھی سر اٹھائے، اب جو بھی سر اٹھائے وہ حسین کی زیارت کرتا رہے۔ اگر حسین کی زیارت کرنے سے صحابہ کی نماز نہیں جاتی، اگر حسین کی زیارت کرنے سے صحابہ کی نماز نہیں جاتی تو حسین کی وجہ سے امت کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ ہر ایک نے دیکھا، ہر ایک نے سر اٹھایا، اس لیے کہ 70 بار کہا ہے نبی نے
ایک دو بار نہیں کہا. جبریل آئے بھی اور چلے گئے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے جبریل کے آنے پر حیرت نہیں ہے، جانے پر ہے. کہ جبریل گئے کیوں؟ حسین کو ہٹا دیتے. یعنی اللہ نے ارادہ یہ کر لیا تھا کہ آج مسجد میں حسین کو پہچان لے. نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا؟ حسین دین ہے، دین ہے حسین، اور اسی دین میں عبادت ہے نماز. نماز میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ سجدہ، رکن سجدہ. اللہ اکبر. یعنی جبریل بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا دیکھ لے اصل سجدہ حسین ابن علی کا نام ہے. اصل سجدہ حسین ابن علی کا نام ہے. جب تک حسین نہ اترے نبی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خدا کی قسم یہ ہے دین، یہ ہے وہ دین کہ جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ وہ دین کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پیارا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی دین اسلام میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. سب سے افضل عبادت نماز ہے. خدا کی قسم. نماز ترجمہ میں نے کہا تھا کیا تھا؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مجھے صراط المستقیم پر قائم رکھ. نہیں غور کر رہے ہیں. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ مجھے صراط مستقیم پر لگا. بھئی اگر ابھی تک لگے نہیں ہیں تو پھر نماز میں کھڑے کیسے ہوئے؟ ارے کیا سن رہے ہیں بھئی؟ ہے نا غور کرنے کی بات کہ اگر ہم نے صراط المستقیم نہیں پایا تو ہم اس پر آئے کیسے؟ بھئی نماز میں کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پا لیا. ہم نے صراط مستقیم پا لیا. تو جب یہ اعلان کر دیا آپ نے کہ ہم نماز پر آ گئے، ہم نے نیت اللہ کی کر دی، قربتاً اللہ، ہم نے سورہ حمد بھی پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد بھی ہم قیام میں لگا، تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اس پر آئے نہیں، لگایا اسے جاتا ہے جسے پتا نہ ہو، جسے پتا ہوتا ہے اسے اس پر چلایا جاتا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں